یہ آ گیا جی پیج 206. ایک غلطی کا ازالہ. جی پڑھی. ہماری جماعت میں سے بعض صاحب جو ہمارے دعوے اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے ہیں، جن کو نہ بغور کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے اور نہ وہ معقول مدت تک صحبت میں رہ کر ایک معقول مدت تک صحبت میں رہ کر اپنے معلومات کی تکمیل کر سکے، وہ بعض حالات میں مخالفین کے کسی اعتراض پر ایسا جواب دیتے ہیں کہ جو سراسر واقع کے خلاف ہوتا ہے. اس لیے باوجود اہل حق ہونے کے ان کو ندامت اٹھانا پڑتی ہے. چنانچہ چند روز ہوئے ہیں ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا، حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے. حق ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ 100 دفعہ. پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں، بلکہ اس وقت تو پہلے زمانے کی بھی بہت اچھا. بس رک جائے تھوڑا سا، کیونکہ کتاب طویل ہے، ہمیں یہ پوری کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو. یہاں تک آپ کیا سمجھیں؟ یہاں تک جدھر تک ہم سمجھے ہیں، اس طرح بہت ساری تحریروں میں ہم سمجھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نبی اور رسول ہوں. نہیں، جو آپ سمجھے ہیں وہ بتا دیں کہ یہاں تک کی تحریر سے آپ کیا سمجھے ہیں. یہاں تک کی تحریر سے وہ کہتے ہیں بالکل کہ میں نبی اور رسول، مجھے اللہ نے کہا ہے. نہیں، اعتراض کیا ہوا تھا، کس کا اعتراض، کیا جواب دیا، کوئی پورا بتائیے نا. وہ یہ اعتراض ہم یہ کر رہے تھے کہ انہوں نے خود کو نبی اور رسول نہیں کہا. یہاں تک تحریر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرزا غلام قادیانی کا مرید باہر سے آیا، آ کے کہنے لگا کہ مجھے ایک مولوی ملا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا جو بابا ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تو وہ مرزا قادیانی کا مرید کہنے لگا کہ نہیں، میرے بابے نے نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں کیا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مرزا قادیانی نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، تو ایسے ہی اس نے بھی کہہ دیا کہ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کیا. مرزا قادیانی کہنے لگا کہ حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے، یہ جواب صحیح نہیں ہے. حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے الفاظ، ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ 100 دفعہ. مرزا قادیانی نے اصل میں ایک غلطی کا جو ازالہ تھا نا، وہ یہاں پر کر دیے کہ وہ جو معترض تھا، جو اس کا مرید تھا، وہ غلط جواب دے کے آیا تھا لوگوں کو، مولوی صاحب کو غلط جواب دے کے آیا تھا. وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، میں مرسل ہوں، میں رسول ہوں، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ 100 سینکڑوں مرتبہ جو خدا کی وحی میری اوپر نازل ہوتی ہے، اس کے اندر اس قسم کے الفاظ موجود ہیں. ٹھیک ہو پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں؟ وہ کہتا ہے ایسا ہے ہی نہیں. تو اتنی بات سے متفق ہیں آپ؟ ہاں جی، اتنی بات سے متفق ہے، لیکن اگے 207 نمبر ورکے تے کام پہ گیا دوبارہ. وہ کرتے ہیں. اتنی بات سے متفق ہوئے کہ نہیں کہ واقعی مرزا قادیانی نے ایکسپٹ کیا ہے کہ میں نبی اور صرف درخواست کر سکتا ہوں کہ آپ 1000 اختلاف رکھیں. یار خاموش کر تو طاہر، میں ملک صاحب سے بات کر رہا ہوں. تیرے ساتھ میری بات نہیں ہے، تو چپ ہو کے بیٹھ جا. ملک صاحب پلیز کوشش کریں. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں نا، یہ مفتی کو ایک منٹ طاہر صاحب، ایک منٹ خاموش رہیں ذرا، اس طرح نہ کریں. انہوں نے آپ کو مخاطب ہی نہیں کیا، آپ کیوں طاہر صاحب مخاطب کر رہے ہیں؟ اصول جو طریقہ کر رہے ہیں، مخاطب نہ کرے اور اچھا چلے، نبیوں کے بارے میں ایسا کرتے ہیں. انہوں نے آپ کو تو نہیں کہا. میرے آقا و مولا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو ایسے کہہ رہے ہیں، مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ میری تو کوئی حیثیت نہیں ملک ہے. کیسر صاحب بات کیجئے، آپ ملک کیسر صاحب بات کیجئے. مرزا صاحب کیا ہے کم از کم؟ طاہر صاحب میری بات سنیں، تروسیکر صاحب یہ جو آپ نے لکھا نا، اس طرح کی بات نہ کریں. تو ماما نہ بن، تو یہ کہہ، یہ نہ کہہ، کیوں نہ کہہ؟
ये गटर का कीड़ा लगा हुआ है, गटर के कीड़े पड़ी है तेरे पे, मिर्जा खंदीर तेरी पड़ी है लानती लोग, मतलब कैसे लानती हो। साहब ये रंग में भंग डालने मैं तो जा रहा ठीक है, हूँ, फिर अल्लाह मर्जी है हाफिज। आपकी, बात करें मुझसे आप जी। अभी तक फिर क्या समझे मलक कैसर साहब आप? अभी तक तो यही समझ आई कि उन्होंने कहा कि जो उस बंदे ने बात की वो गलत की है, ठीक है, और क्या मौकफ मिर्जा साहब का समझ आया आपको? लेकिन अगले 207 वाले वर्के पे वो सारा खाता उन्होंने गोल कर ओहो, वहां पे जाते हैं, 207 पर भी जाते हैं, अभी तक का तो क्लियर हो जाए ना। दिया। अभी तक का मामला तो यहाँ तक क्लियर है क्या क्लियर है कि उन्होंने कि मिर्जा क्या कहना चाह रहे हैं? कि उन्होंने खुद को कहा है कि जो वही मेरे पे नाजिल होती है उसमें मेरा नाम रसूल और नबी रखा गया है। हाँ, मतलब ये कि मैं नबी हूँ, है कि नहीं? मतलब इस नाम से पुकारा गया, उसने खुद को फिर भी नहीं कहा कि मैं हूँ नबी या रसूल। हाँ, नाम नाम कहाँ क्या है मिर्जे ने कि भाई मेरा नाम रखा गया नबी और रसूल? नबी नाम, ये इस नाम से पुकारा है ना, ये वो कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये कहाँ पे है? ये तो है ही नहीं इसकी तहरीर में। एक सेकंड में रुको। ये अब अपना लुकमा तो आप ना मिर्जे के मुंह में डालें। मुफ्ती साहब आपने 2 बंदे भगा दिए, कम से कम नाम तो उनका आराम से ले लेना। और यार मिर्जा खंदीर में जब कहना ही आपका टाइम आएगा ना तब आप बोलना कश्मीरी साहब, मैं आप मिर्जे जरा को भी खंदीर खामोश कहना ही रहें। फिर आपसे बात ही नहीं कर रहे वो। जानबूझ के उंगल देंदे हो। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि खुदा की वो पाक वही जो मेरे पर नाजिल होती है उसमें ऐसे लफ्ज रसूल, मुरसल और नबी के मौजूद हैं, ना एक दफा बल्कि 100 दफा। हाँ, कहाँ लिखा है कि नाम रखा गया है? नाम नहीं लिखा हुआ, तो फिर आप गलत बयानी तो ना करें जनाब। क्या लफ्ज मौजूद है, लफ्ज आया है। लफ्ज मौजूद है ना? तो अब क्या पता चला कि मिर्जा कादियानी अपने आप को नबी और रसूल कह रहा है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल कह रहा है। ठीक हो गया यहां तक। अब आगे कहानी शुरू करते हैं, चलो पढ़ें आगे। अच्छा जी, ऐसे अल्फाज मौजूद हैं कि बरैन अहमदिया में जिसकी तबाह हुए 22 बरस हुए, ये लफ्ज कुछ थोड़े नहीं, यहां से पढ़े नहीं, एक मिनट, फिर क्यों कर ये जवाब सही है, यहां से पढ़े। फिर क्यों कर ये जवाब सही हो सकता है कि ऐसे अल्फाज मौजूद नहीं है, बल्कि इस वक्त तो पहले ज़माने की निस्बत भी बहुत तसरीह और तवाज़ो से ये अल्फाज मौजूद हैं। तोज़ी यानी वजाहत से। हाँ जी, और तसरीह का मतलब होता है बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज से। वो कहता है कि ऐसे अल्फाज मौजूद हैं, कहता है अब जो वो तो पुराने जमाने की बातें, अब तो पक्की बातें हो गई कि ठीक मैं नबी और रसूल हूं। ठीक हो गया जनाब, आगे ठीक हो गया, मौजूद है। और बरैन